अमल को दिल में अनजानी खुशी हुई थी। उसे अच्छा लगा था, उस पर यूँ अपना हक जता रहा था। हाँ, मैं उसकी ही हूँ। और वो क्या? वो मेरा है। उसके दिल ने उससे सवाल किया था। दिल के यूँ सवाल करने पर चेहरे पर अफसरदगी के एहसार उभरे थे। क्या हुआ? वो झुमका को उसके कान की जीनत बनाता उससे पूछ रहा था। अयान, क्या तुम? वो उसकी तरफ मुड़कर दिल का डर जुबान पर लाने की कोशिश कर रही थी। क्या मैं? अयान, वो तुम मुझे कभी। अमल इससे पहले अपनी बात मुकम्मल कर पाती, ढोल के बजने और लड़कों के शोर करने की आवाज़ें कानों में पड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर फौरन कड़की की तरफ बढ़े थे, जहाँ लड़के वाले नाचने गाते हुए घर के अंदर एंटर हो रहे थे। और इन सब के दरमियान में डेवल को शान नजर आया था, जो ग्रीन कुर्ता और वाइट शलवार पहने, होंठों पर शातिराना मुस्कुराहट सजाए सिकंदर साहिब से मिल रहा था। अयान, हम कैसे नूर को इन सब से बचाएंगे? इसलिए मैं लड़के वालों के आने से पहले नूर को भगा देना चाहती। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो आंखों में परेशानी समाये चेहरा उसकी तरफ किए सारा इल्ज़ाम उस पर डालती बोली। वो अपनी बात पसे पर्दे में डाल गई थी, मगर डेवल शोले बरसाती आंखों से शान को घूर रहा था। पल में वो बदला था। सब हो जाएगा मिस पेरी। पेरी, दरवाज़ा खोलो। आयशा दरवाज़ा बजाती बोल रही थी। अमल ने दरवाजे की जानिब देखा। पेरी, तुम ठीक हो? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? वो मुसलसल दरवाज़ा बजाती बोल रही थी। वही अमल सोच रही थी, वो दरवाज़ा खोले कि नहीं। उसे डर था आशी उसे बातें सुनाएगी, क्योंकि लड़के वाले बाहर थे और नूर को अभी तक घर से बाहर नहीं पहुंचा पाई थी, इसलिए वो डर रही थी। डेवल मिस पेरी को दरवाज़ा ना खोलते हुए देखकर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा था। अयान, क्या कर रहे हो? अमल ने अयान को दरवाज़ा खोलने जाते हुए देखकर उसकी तरफ लपकी थी। आशी मुसलसल दरवाज़ा बजाने में मसरूफ थी। बाहर खड़ी आशी को अब फिक्र होने लगी थी। डेवल उसकी बात का बिना जवाब दिए दरवाज़ा खोल दिया था। वही अमल चेहरा घुमा गई थी। अयान भाई आप, मैं तो डर गई थी कहीं पेरी को कुछ हो गया ना हो। मैं ऐसे ही टेंशन ले रही थी। सॉरी भाई, आप दोनों को डिस्टर्ब किया। आशी ने डेवल से एक्सक्यूज़ किया। आशी अयान से क्यों सॉरी कर रही है? अमल ने हाथों को आपस में मसलते हुए सोचा। कोई बात नहीं, वो आशी से कहता कमरे से बाहर चला गया था। वो तो इस वजह से दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा था। क्या हुआ पेरी, तुम परेशान क्यों हो? भाई ने कुछ कहा? आशी अमल को चिढ़ते हुए कहती उसके सामने जा खड़ी हुई थी, मगर अमल को परेशानी से हाथ मसलते हुए देखकर पल में परेशान हुई थी। वो आशी सॉरी, वो मैं नूर। अमल को शिद्दत का वक्त ज़ाया होने का एहसास होते आंखों में बचता हुआ ये बोलना चाहा। पेरी, सॉरी क्यों बोल रही है? और नूर, क्या भाई ने नहीं बताया क्या? आशी ने पूछा। अयान ने क्या बताना था? अमल ने सवालिया नज़रों से पूछा। नूर यहाँ मौजूद नहीं है। जब तुम नीचे थी भाई कमरे में आए थे और नूर को घर की बैक साइड में भेज दिया। अब तक वो सेफली पहुँच गई होगी। क्या सच? अयान ने सब किया। आशी, तुम सच बोल रही हो? अमल के चेहरे पर तारीकी के बादल हटते ही वो खुशी से बोली। नहीं यकीन तो भाई से पूछ सकती हो। आशी के कहने पर खुशी और चेहरे पर वाज़ेह हुई थी। भाई बहुत अच्छे है पेरी, तुम बहुत किस्मत वाली हो। मैंने भाई को जैसा सोचा था बिल्कुल उसके बरक्स है। तुम ठीक कह रही थी, भाई गुंडे नहीं है, जानती हूँ। अमल अयान की तारीफ पर उसका रिम झूम उठा था। वही डेवल बाजू फोल्ड करते कमरे से बाहर जाकर गैरल को गुस्से से तामे नीचे की रौनक देख रहा था, जहाँ शान को स्टेज पर बिठा दिया गया था। लड़ी डेवल के मुंह से शान के लिए गाली निकली थी और नजर शान से होती हुई फोटोग्राफर पर पड़ी थी। वो उसे पहचान गया था। वो जी ही था जो पहचान बदल कर आया था। सिकंदर साहिब की सजाई हुई बर्बादी की रौनक में जी को देखकर डेवल हल्का सा मुस्कुराया था। कोई भी जी को पहचान नहीं सकता था। जी ने उसी फोटोग्राफर का मास्क पहना हुआ था जिसको सियाम ने मेहंदी के फंक्शन के लिए बुक किया गया था। वाह, हम पहुंच गए। आप कहाँ हो? अयान वेटर के रूप में घर के अंदर दाखिल हुआ था और सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था। मैं यही हूँ और तुम दोनों को ही देख रहा हूँ। किधर बा? मुझे नजर नहीं आ रहे। अयान काउंटर पर रखे नजरों से बा को तलाशने लगा था। अयान, काम पर ध्यान दो, किसी को भी तुम पर शक हो सकता है। यहाँ बहुत से ऐसे दुश्मन मौजूद है जो रूप बदले हमारी ताक में है। डेवल को बहुत से लोग नजर आए थे जो उन्हीं की तरह पहचान बदल कर मौके की ताक में थे। आशी, चलो नीचे जाकर ड्रामा भी तो देखना है। अंकल का क्या रिएक्शन होगा, मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। अमल आशी के साथ बाहर आई थी तो डेवल को सामने ही पाया, जो गैरल के साथ टेक लगाए हाथ की आवाज ठीक करते उसके आने का इंतजार कर रहा था। चले, वो उसकी तरफ आते हाथ बढ़ाकर बोला था। आशी उन दोनों को छोड़कर मुस्कुराते हुए नीचे चली गई थी और दिल से दुआ दी थी कि अल्लाह हमेशा इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अमल ने डेवल के हाथ को बेडर थाम लिया था। जानम, ड्रामे के लिए तैयार हो? अयान ने कान की तरफ झुककर पूछा। म्यूजिक के शोर की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। अयान के पूछने पर मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गई थी।
دونوں ہاتھ میں ہاتھ لیے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے تھے۔ سعدیہ بیگم، سکینہ بیگم اور سیدہ بیگم آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ عاشی اپنا لہنگا اٹھائے ان سب کے پاس آئی تھی۔ ہیلو لیڈیز، باتیں بعد میں کر لینا۔ سیڑھیوں کی طرف دیکھے عاشی نے مسکرا کر کہا۔ تینوں نے عاشی کے کہنے پر سیڑھیوں کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ دونوں نیچے اتر رہے تھے۔ تینوں نے ہی ماشاءاللہ کہا تھا اور اس کے ساتھ کئی لوگوں کی نظریں ان کی جانب اٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ میں مکمل لگ رہے تھے۔ سکندر صاحب کسی سے بات کر رہے تھے۔ سکندر صاحب، آپ نے تو کہا تھا آپ کا بڑا بیٹا بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا ہے، اس شخص نے پوچھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سکندر صاحب کی سیڑھیوں کی طرف کمر ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پائے تھے۔ اگر آپ کا بیٹا آؤٹ آف کنٹری ہے تو وہ کون ہے؟ دیکھنے میں غالباً آپ کا بڑا بیٹا ہی لگ رہا ہے، اس شخص نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ سکندر صاحب نے جیسے مڑ کر دیکھا تو دیکھتے ہی غصے کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود وہ گھر کے اندر تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو غصے سے پاس سے گزرتے ویٹر کے ٹرے پر رکھا تھا۔ وہ ویٹر کے روپ میں آیا نہیں تھا۔ اپنے بابا کو غصے سے لال پیلا ہوتا دیکھ کر ہنسی ضبط کرتے آگے چلا گیا تھا، اور وہیں پر بہت سے لوگوں نے ڈیول کو نفرت سے دیکھا تھا، جس میں فاروق صاحب بھی شامل تھے۔ وہ بھی سکندر صاحب کے پاس فاصلے پر کھڑے تھے اور بنا دیر کیے ان دونوں کی طرف بڑھے تھے۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ مما تو کہہ رہی تھی آپ بزی ہے اس لیے نہیں آ پائیں گے۔ امل فاروق صاحب کے گلے لگی بولی۔ کیسے نہ تھا پیری میری جان، میرا آنا تو بہت ضروری تھا، فاروق صاحب نے ڈیول کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ڈیول فاروقی کی بات اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ کیسے ہیں سر؟ ڈیول نے فارمیلٹی کے لیے ہاتھ بڑھا کر پوچھا۔ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، انہوں نے سوال کے برعکس ہاتھ تامتے جواب دیا۔ سکندر، مولوی صاحب آ چکے ہیں، نکاح شروع کروانا چاہیے، شان کے بابا نے آ کر کہا تھا۔ سکندر کہاں کو گئے؟ انہوں نے ہلا کر پوچھا تھا۔ ہاں ہاں، کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں مولوی صاحب پہنچ گئے ہیں اور انتظار نہیں کروانا چاہیے، ہمیں نکاح کی رسم ادا کر دینی چاہیے، انہوں نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، چلو۔ سکندر صاحب بیان کو نظروں سے وان کرتے بولتے ہی ان کے ساتھ چل دیے تھے۔ ڈیول نے سکندر صاحب کی وارننگ پر سر جھٹک دیا تھا۔ سکندر صاحب سٹیج پر پہنچ کر مولوی سے ملنے کے بعد روکنے کا کہتے سکینہ بیگم کو نور کو لانے کا کہا تھا، جو سکندر صاحب کی طرف ہی آ رہی تھی۔ سکینہ بیگم اس بات میں سر ہلاتی نور کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی، مگر آیت نے سکینہ بیگم کو روک لیا تھا۔ تائی امی کہاں جا رہی ہے؟ آیت نے پوچھا۔ آیت کے ساتھ عاشی بھی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ نور کو لے جانے جا رہی ہوں، نکاح شروع کروانا ہے۔ تائی ماما آپ کو خالہ بلا رہی تھی، انہوں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے، ایسا کرے آپ ان کی بات سن لیں، میں عاشی اور پیری کو کہتی ہوں، وہ باقی کزنز کے ساتھ مل کر نور کو نیچے لے آتی ہے۔ آیت نے جلدی سے گھبراہٹ چھپاتے کہا۔ ہاں تائی امی، میں پیری اور باقی سب نور کو دھیان سے نیچے لے آئیں گے، آپ باقی کا کام دیکھ لیں۔ عاشی نے بھی کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن لڑکیوں باتوں میں نہ لگ جانا، جلدی سے نیچے لے آنا۔ سکینہ بیگم نے کہتے ہی دوسری طرف چلی گئی تھی جہاں سکینہ کی بہن کھڑی تھی۔ پیری جاؤ، نور کو نیچے لے آؤ، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ آیت عاشی کو ساتھ لیے بولی۔ فاروق صاحب ابھی بھی وہی ان کے پاس کھڑے تھے، لیکن ابھی نور تو گھر نہیں، عمل نے بے دیانی میں کہنے لگی تھی، تبھی عاشی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دبایا تھا۔ پیری لیٹ ہو رہا ہے، جاؤ بعد میں کر لینا اور جلدی سے نور کو نیچے لانا۔ آیت بات نہ بدلتی تو ابھی راز کھل جانا تھا کہ دلہن تو گھر میں نہیں ہے، اور عاشی اسے اپنے ساتھ لیے واپس اوپر جانے لگی تھی۔ عاشی، نور تو گھر نہیں ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ عمل نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سرگوشی نما بولا۔ نور نہیں، لیکن کوئی اور ضرور نیچے جائے گا۔ وہ باقی کزنز کو باہر روکنے کا اشارہ کرتی نور کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ اندر کوئی مہندی کا جوڑا پہنے گھونگھٹ نکالے سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ عمل عاشی کو ایک نظر دیکھتی جلدی سے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ وہ کوئی اور تھی جو نور کی جگہ تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ عاشی، یہ کون ہے؟ عمل نے سوال کیا۔ پیری بعد میں سوال کرنا، پہلے اسے نیچے لے کر جانا ہے، ورنہ تائی امی ان میں سے کوئی بھی اوپر آ گیا مسئلہ بن سکتا ہے۔ عاشی اس لڑکی کے چہرے پر اچھے سے گھونگھٹ ڈالے اسے نیچے لے جانے لگی۔ لیکن عاشی، ہم کسی اور کی زندگی کیسے؟ پیری بالکل چپ، آیان بائی کا ہی پلان ہے، ہمیں بھی نہیں علم یہ کون ہے۔ وہ لڑکی ان دونوں کی سرگوشیاں سنتے ہوئے ان کے ساتھ کمرے سے نکلنے لگی تھی۔ ایان بیٹھا، بزنس ٹرپ کیسا رہا اور تم کب آئے؟ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، فاروق صاحب نے پیری کے جاتے ہی اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ فاروقی، اتنی فارمیلٹی اچھی نہیں، مس پیری یہاں نہیں ہے، اس لیے تم کھول کر بول سکتے ہو، ڈیول سامنے سٹیج کے کڑے شان کو دیکھتے کہا، جو اسے ہی ہونہار آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیول کو اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے نشان نظر آئے تھے جو چھپانے سے بھی واضح ہو رہے تھے۔ ڈیول، میں نہیں جانتا تھا ہم رشتہ دار نکلیں گے، اور اگر علم ہوتا تو کبھی اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہ کرواتا، فاروق صاحب نے مٹھیاں بینچتے کہا۔ وہ شخص سچ کہہ رہا تھا، واقعی ایان ہی ڈیول ہے۔ فاروقی، ان سب گلے شکوں کا بھی وقت نہیں، سنبھال کر رکھو، فری وقت میں سب سنوں گا، یہاں بہت کچھ ہونے والا ہے، ڈرامہ انجوائے کرو۔
डेवल ने शान की तरफ देखते कहा। जहाँ आयान उसे ड्रिंक सर्व कर रहा था वही डेवल के लबों पर शातिराना मुस्कुराहट उभरी थी, मगर शान ने ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया था। हारून ने उसे कोई भी चीज़ पीने और खाने से मना किया था। उसे यकीन था डेवल ने उसमें कुछ न कुछ मिलाया होगा। ओके सर, आयान ने मुड़ते ही इस तरह गिरने की एक्टिंग की थी कि दूसरा हाथ जिससे गिलास पकड़ा हुआ था हवा में था। शान ने उसे गिरने से संभालने के लिए उसका वही हाथ थाम कर सीधा किया था। क्या करने वाले हो डेवल, तुम्हारे इरादों को जान सकता हूँ, फारूकी साहिब ने दबदबे गुस्से में कहा। वो उसे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते थे, उस शख्स के आर्डर पर रोके हुए थे। फारूकी बता तो नहीं सकता, पर इतना कहूँगा, यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। डेवल फंक्शन में मौजूद कई ऐसे शख्स को देख रहा था जो स्टेज के इर्द गिर्द ही खड़े शान की हिफाजत कर रहे थे। कहना क्या चाहते हो, फारूक साहिब ने पूछा। फारूकी, तुम्हें चैलेंज बहुत पसंद है, मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करता हूँ। देखना चाहता हूँ तुम कितने काबिल पुलिस ऑफिसर हो। अगर तुम मेरे बिछाए हुए जाल को समझ सके तो मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। डेवल ने चैलेंज करते पास गुजरते वेटर से ड्रिंक का ग्लास उठाया था। अगर मैं जीत गया डेवल और उसके बाद तुम अपनी बात से पीछे हट गए। फारूक साहिब की बात पर डेवल हल्का सा मुस्कुराया था। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छा नहीं फारूकी, पहले जीत के दिखाओ फारूकी, मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। डेवल ने संजीदगी से कहा। आयान अपना काम कर चुका था, अब बस उसने तमाशा देखना था। बाकाम हो गया। आयान ने काम होते ही इन्फॉर्म किया था, अगर फारूकी तुम हार गए तो पहले ही बता दो, अपनी जान से प्यारी बेटी को भूल जाना। आखिरी दफ़ा तुम लोगों से मिलवा रहा हूँ, फिर इसे अपने साथ ले जाऊंगा अपनी दुनिया में हमेशा के लिए, डेवल ने इत्मीनान से कहा। वो जानता था उसके बिछाए हुए जाल से कोई नहीं बच सकता था और ना ही कोई पकड़ सकता था। वेटर के जाते ही उसके ऊपर एक अजीब सा नशा तारी होने लगा था। कुछ सेकंड गुजरते ही शान का सर बुरी तरह दर्द करने लगा था। दर्द से सब घूमता हुआ लग रहा था। वो बार बार आंखें बंद करता और खोल रहा था, मगर सर और बुरी तरह चकराने के साथ दर्द होने लगा था। बेटा तुम ठीक हो, सिकंदर साहिब ने नरमी से पूछा। जी अंकल मैं ठीक हूँ, आप जल्दी से निकाह शुरू करवाइए। वो असाब को कंट्रोल करता निकाह की जगह पर बैठ गया था, मगर उसके बरक्स दवाई उसके जिस्म पर बहुत तेज़ी से असर दिखा रही थी। अमल और आशी कज़नों के साथ मिलकर दुपट्टे के साए के नीचे लाकर उस लड़की को पर्दे के इस तरफ बैठा दिया था जहाँ दूसरी तरफ शान बैठा हुआ था। अमल आशी को अभी आने का कहती मुस्कुराती हुई आंखों से डेवल की तरफ आई थी। फारूक साहिब डेवल की चाल को समझने की कोशिश कर रहे थे कि अपनी जान से जी बेटी को डेवल की तरफ बढ़ते देखा। उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में उभरते हुए जज्बात फारूकी साहिब को बहुत कुछ समझा गए थे। उसकी बेटी डेवल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। नहीं, मुझे फेरी को बचाना होगा। डेवल से दूरी में ही उसके लिए भलाई है। मौलवी साहिब के निकाह के बोल बोलने से पहले शान अपनी जगह से उठकर चीखने चिल्लाने लगा था। दर्द उसकी जान लेने लगा था। 1 मिनट में दर्द की इंतहा हो गई थी। सब गेस्ट दूल्हे को चिल्लाता हुआ देखकर परेशान हुए थे और वही शान के साथ आई आदमी लड़ हुए थे। उन्होंने जैसे अपनी गन निकालनी चाही, उनकी गन गायब थी। आयान तुम वेटर की जाप क्यों नहीं कर लेते? बहुत अच्छे से लोगों की जेब से माल निकालना जानते हो, जी ने याद से कहा। आयान ने ही डेवल के बताए हुए शख्स की बड़ी चालाकी से बंदूकें निकाली थी। भाई किसका हूँ? वो अकड़ कर बोला। मान गए आपको आयान जी, आप उसी डेवल यानी बा के भाई है, जी ने झुक कर कहा। सिकंदर साहिब और उसके साथ वहाँ मौजूद लोगों ने शान को पकड़ना चाहा, मगर उन सबको धक्का देता पागलों की तरह वहाँ की चीज़ें उठाकर तोड़ फोड़ करने लगा था, जैसे उसे पागलपन का दौरा पड़ा हो। डेवल संजीदगी से ये सब देख रहा था। वो चीज़ें उठा उठा कर मेहमानों पर फेंकने लगा था। वही सब चीखते चिल्लाते जान बचाकर जाने लगे थे। हारून के साथ भेजे गए आदमियों ने शान को संभालना चाहा, मगर वो भी नाकाम रहे थे। वो वहशी हो गया था। आयान ने उसे जो केमिकल लगाया था वो इंतहाई ख़तरनाक था, जो छूने से ही पूरी बॉडी में फैलने लगता है और ख़तरनाक हद तक इंसान को वहशी बना देता है। तुमने अच्छा नहीं किया शाह, तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। हमसे बात छुपाई तुम्हारे बेटे को पागलपन के दौरे पड़ते हैं और मैं जाने बगैर तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाने लगा था। सिकंदर साहिब ने गुस्से से कहते मोबाइल निकाल कर सारे गार्ड्स को अंदर आने का कहा था ताकि वो शान को संभाल सके। नहीं सिकंदर, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं जानता कैसे इसकी ऐसी हालत हुई, शान के बाबा ने सफाई में कहना चाहा। सियाम सिक्योरिटी रूम में मौजूद सब CCTV में देख रहा था। उसकी खुशी चेहरे से झलक रही थी। पास बैठे सिक्योरिटी हैरत से उसे देख रहे थे। अब वो क्या जानते सियाम क्यों खुश है। गार्ड्स के साथ डेवल के आदमी भी अंदर आए थे और सबको घर से बाहर भेजने लगे थे। डेवल भी फेरी को साथ लिए जाने लगा था कि धक्का लगने से फेरी डेवल से अलग
الگ ہو گئی تھی۔ اس وحشی سے سب خوفزدہ ہو گئے تھے۔ شان کی نظر عمل پر پڑی جو ڈری ہوئے ڈیول کو تلاش رہی تھی۔ شان نے انتہائی سرخ آنکھوں سے ٹیبل سے گلاس اٹھا کر اس کی طرف اچالا تھا۔ وہ پورا جنگلی ہو گیا تھا۔ عمل اس گلاس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بازو میں سر چھپا گئی تھی۔ ایان شان کو ایسے کرتا دیکھ کر وہ اس کی طرف دوڑا تھا۔ ایان کدھر جا رہا ہے؟ رک! زی پیچھے سے روکتا رہ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ایان پہنچ پاتا ڈیول اس کو سینے میں چھپائے آگے پشت کیے ڈال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شیشے کا گلاس سیدھا ڈیول کی کمر پر لگا تھا۔ وہ ڈری سہمی کانپتے ہوئے اس کے سینے میں چپ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو مس پیری؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے فکر سے بول رہا تھا۔ ایان با کو دیکھ کر وہیں پر رک گیا تھا۔ یا اللہ شکر، با نے اسے بچا لیا، عمل کو کچھ نہیں ہوا۔ عمل کے ٹھیک ہونے پر اس نے شکر کا سانس لیا تھا۔ ایان کدھر جا رہا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے، زی نے اس کی رخ اپنی طرف کرتے بولا، لیکن ایان اس کے سوال کا جواب نہ دیتے دوسری طرف بڑھا تھا۔ وہ کیا کہتا؟ منٹ میں وہ ہل کر رہ گیا تھا۔ اس کو کچھ ہوتا ہوا دیکھ کر اس کی سانس تمی تھی۔ زی بھی کندھے اچکائے اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ فاروق صاحب سب کے ساتھ باہر جاتے ہوئے روکے تھے۔ اسے پیری ساتھ نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو تلاش کر رہے تھے کہ تبھی ان کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ وہ دیکھ پائے تھے ڈیول کی نظروں میں پیری کے لیے فکر، جو اس کا چہرہ تھا میں کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف جانے ہی لگے تھے کہ سعدیہ بیگم انہیں ساتھ لیے باہر لے گئی تھی۔ عمل نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ زکام زدہ لہجے میں فکر سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں اب ٹھیک ہوں، وہ کہتے ہی اسے سینے میں بیچ گیا تھا۔ ڈیول کو احساس ہوا وہ اس لڑکی کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ڈیول کے آدمیوں نے شان کو پیچھے سے جکڑ کر بڑی مشکل سے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ شان تھوڑے ہی لمحوں میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ اسے اٹھائے اپنے ساتھ لے جانے لگے تھے۔ ڈیول عمل کو ساتھ لگائے باہر جانے کی بجائے اوپر کمرے میں لے آیا تھا۔ ایان ہم کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ کیونکہ ہم گھر جا رہے ہیں، ڈیول نے دروازہ لاک کرتے بتایا۔ کیا گھر؟ لیکن راستہ تو نیچے سے ہے۔ عمل کو ایان کا دماغ ٹھیک نہیں لگا۔ وہ سنبھل چکی تھی، مگر ایان اس کو بنا جواب دیے اس پینٹنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہی پینٹنگ جو عمل کو کچھ سمجھانا چاہتی تھی۔ ڈیول نے اسے ان لاک کرتا پیچھے ہٹا تھا اور وہ خود بخود اوپن ہوتی غائب ہو گئی تھی۔ اندر کوئی راستہ جاتا تھا جو عمل کو اندھیرا ہونے کی وجہ سے واضح نظر نہیں آ سکا تھا۔ ڈیول نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ تم کون ہو اور یہ خفیہ راستہ؟ عمل حیرت سے بولی، سب علم ہو جائے گا، مجھ پر یقین رکھو۔ ڈیول کہتے اس کا خود ہی ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میم ہم پہنچ گئے ہیں۔ ڈرائیور کے بریک لگاتے پکارنے پر ایک دم اپنی یادوں کی وادیوں سے باہر آئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، کب سے وہ جان نہیں پائی تھی۔ ڈرائیور کو دیکھنے کے بعد گاڑی سے باہر نہ سمجھی سے دیکھا تھا۔ گاڑی ایئرپورٹ کے باہر رکی تھی۔ وہ سارے راستے دھیان نہیں دے پائی تھی۔ ڈرائیور اسے کہاں لے جا رہا ہے کہاں نہیں، اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب انہیں علم ہوگا میں گھر نہیں ہوں تو کیا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ اسے بائی کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ کیسے ہینڈل کریں گے بابا کو، کیا وضاحت دیں گے، کہاں بھیجا ہے ان کی بیٹی کو۔ ہر طرح کے وسوسے اسے اندر کائے جا رہے تھے، مگر بائی کا عکس سامنے آتے ہی ساتھ یہ بھی سوچاتی تھی وہ سب ہینڈل کر لیں گے۔ پھر وہ پرسکون ہو جاتی اور خود کو یہی سمجھانے لگتی تھی ایان خان ہے وہ آسانی سے سب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بھائی مجھے کہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ اس نے باہر رپورٹ کو دیکھ کر بے آواز کہا۔ ڈرائیور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ نور نے ڈرائیور کو گھبراتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ میم آپ کی 15 منٹ کے بعد فلائٹ ہے، سر کے کہنے پر یہاں لایا ہوں، اور انہوں نے کہا تھا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب ہینڈل کر لیں گے۔ ڈرائیور نے میم کو پریشان دیکھ کر سر کا پیغام دیا۔ فلائٹ مگر کہاں کی؟ لیکن وہ مزید پریشانی کا شکار ہوئی تھی۔ میم ترکی۔ ڈرائیور بتاتے گاڑی سے نیچے اتر گیا تھا اور گاڑی کی بیگ سے میم کا سامان نکالنے لگا تھا۔ کیا بھائی جانتے تھے مجھے ترکی جانا ہے؟ وہ خوش ہوئی تھی اور خوشی سے آنسو جھلکنے لگے تھے۔ وہ نیچے اتری تھی۔ ڈرائیور نے اسے پاسپورٹ ٹکٹ کے ساتھ اس کا سامان اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ اس کے سامنے ایک نئی منزل کھڑی تھی۔ اس کا سفر اس کی قسمت میں کیا بدلاؤ لانے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ خوش تھی۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اس کا ایک خواب پورا ہونے والا تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پورے ہونے کے خواب دیکھتی تھی، جو اس کے بھائی نے پورا کر دیا۔ خوشی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ قدم اٹھانے سے پہلے اسے اپنی فیملی کے خیال نے روکا تھا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ بابا کو کتنا برا لگے گا، اور ماما وہ تو رو رو کر ہلکان ہو جائے گی۔ اس کے قدم روکے تھے۔ چہرے کی خوشی کی جگہ افسردگی میں بدل گئی تھی۔ بابا نے سوچا تھا تمہاری شادی کرنے سے پہلے تم خوش ہو کہ نہیں؟ جب بابا نے نہیں سوچا تھا تم بھی نہیں سوچو، اور ماما وہ تو خوش ہوگی، ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی اور سیام بھائی سنبھال لیں گے۔ نور قسمت بار بار کسی کو موقع نہیں دیتی، وہ تمہیں دے رہی ہے تو خوشی سے اسے قبول کرو، اور ویسے بھی آن بھائی تمہارے ساتھ ہے،
اور تمہیں خود بھیج رہے ہیں، اس لیے ہر نفی سوچ کو ذہن سے جھٹک کر مسکراتے ہوئے اس نئی منزل کو خوشی سے قبول کرو۔ اس کے اندر کی آواز نے کہا تھا۔ اندر کی آواز پر عمل کرتی اوپر اعتماد ہو کر اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ اب کی بار کسی نفی سوچ نے راستے میں حائل نہیں کیا تھا۔ سکندر صاحب کا سر شدید درد سے پٹا جا رہا تھا، وہ انگلیوں سے سر مسلتے مسلسل کرسی پر غصے سے جھول رہے تھے۔ انہوں نے بہت مشکل سے معذرت کر کے سب مہمانوں کو جانے کا کہا تھا۔ اب سکندر صاحب اس پاگل سے تو نکاح کروانے سے رہے تھے، وہ پریشانی سے کسی کو کال ملا رہے تھے کہ کسی کی آواز کانوں پر پڑی۔ کیا معلوم لڑکی میں کون سا عیب تھا جو اس کا باپ اس کی شادی ایک پاگل سے کروا رہا تھا، اور میں نے یہاں تک سنا تھا دونوں بھائی اس شادی کے خلاف تھے، پھر بھی سکندر صاحب نے ان کی نہیں سنی۔ ایک عورت نے دوسری عورت سے حالت کی نزاکت کو بنا سمجھتے باتیں کرنی شروع کر دی۔ ایسے ہی ہوتے ہیں سب، لڑکے کی دولت دیکھی ہوگی اور ہاں کر دیا ہوگا، بھلا ان سے پوچھے ان کی دولت کی کیا کمی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود پیٹ کی آگ کہاں بجھتی ہے، ہمیشہ اس کے بڑھنے کی ہی طلب ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اپنی بیٹے کے خلاف طنز اور نازیب جملے کان میں پڑتے گئے، ویسے ہی ان کا سینہ اتنی واہیات باتوں سے چنی ہو گیا تھا۔ باتیں سیدھا تیر کی طرح سیدھا سینے پر لگتی تھی، وہی جانتے تھے انہوں نے کیسے ضبط کرتے سنا تھا۔ دل تو ان کا سب کو شوٹ کرنے کا تھا، اور ساتھ ہی وہ چیخ کر کہنا چاہتے تھے ان کی بیٹی ایسی نہیں ہے، انہی کی غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ انہوں نے ہی شان کی سچائی سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اپنی بیٹی کو اندھیری کائی میں دھکیلنے لگے تھے۔ سوچتے ہی غصے کے ساتھ ساتھ انہیں پچھتاوا سا ابھرنے لگا تھا، آنکھوں کے کونے سے نمی چمکنے لگی تھی کہ انہوں نے بیٹے کی بات نہیں سنی۔ دونوں نے کتنا سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور ایان جس نے گھر واپس نہیں آنے کی قسم کھائی تھی اپنی بہن کی خاطر، اس گھر کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ غصہ ختم ہو کر پچھتاوے کی شکل اختیار کرنے لگا تھا۔ سوچتے سوچتے کہیں ماضی کی یاد میں کھو گئے تھے۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ، ہمارے شیر بیٹے کہاں ہے؟ اور گھر میں اتنی خاموشی یقین نہیں آ رہا۔ سکندر صاحب نے انہیں آپ اس بیگ پکڑاتے بولے، لگتا ہے آپ پھر بھول گئے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا، کیا بھول گیا ہوں بیگم؟ سکندر صاحب نے ٹائی کی نوٹ ڈیلی کرتے بولے، آپ نے دونوں سے وعدہ کیا تھا باہر لے جانے کا، اور آپ ہمیشہ کی طرح بھول گئے۔ ہم نے یاد دلوایا، شٹ میں پھر بھول گیا۔ بیگم آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہ یاد کروایا؟ سکندر صاحب نے افسوس سے کہا، میں نے صبح یاد کروانے کی کوشش کی تھی، مگر آپ واپس سے لیٹ ہو رہے تھے، اس لیے آپ بنا میری بات سنے چلے گئے۔ اس نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا، کہاں ہے ہمارے شیر بیٹے؟ انہوں نے پوچھا، کہاں ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا۔ سکندر اپنی پیاری سی بیگم کو پیار بھری نظر سے دیکھ کر ان کے کمرے میں آئے تھے، جہاں ایان منہ لٹکائے بیڈ کو گور رہا تھا اور ایان کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ بابا ہمیشہ اپنا وعدہ بھول جاتے ہیں، ایان نے ناراضگی سے ایان کو کہا۔ ایان، بابا کو کام ہو سکتا ہے، اس میں اتنا غصہ ہونے والی بات نہیں۔ ایان نے ایان کو سمجھایا، آپ کو بابا پر کبھی غصہ نہیں آتا، ہمیشہ آپ بابا کی ہی سائیڈ لیتے۔ ایان نے احتجاج کیا، ایان بابا محنت بھی ہمارے لیے ہی کرتے ہیں۔ ایان اپنی عمر سے بڑی بات کر رہا تھا، وہ دونوں 6 سال کے تھے۔ ایان اگر حساس طبیعت اور چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہونے والا تھا، وہی ایان سنجیدہ طبیعت اور سمجھدار بچہ تھا۔ سکندر کمرے سے باہر کھڑے ایان کی باتیں سنتے، انہیں اپنے بیٹے پر پہر محسوس ہوا تھا، دونوں میں ان کی جان بستی تھی۔ سکندر صاحب نے پیملی کے خلاف جا کر کلاس میٹ ہمنا سے لو میرج کی تھی، ان کے والد کو یہ بات ناقابل قبول تھی۔ وہ سکندر کی شادی اس کی پپو کی بیٹی سکینہ سے کروانا چاہتے تھے۔ بچپن سے ہی سکندر کی نسبت سکینہ سے طے کر دی گئی تھی، جو سکندر صاحب کو قبول نہیں تھا۔ وہ ہمنا کو بہت چاہتے تھے، اس لیے اس نے سنگین قدم اٹھایا تھا اور چپ کر شادی کر چکے تھے۔ سکندر کے بابا کو علم ہوتے ہی جلال میں آ کر اسے گھر سے نکلنے کے ساتھ جائیداد سے بھی آگ کر دیا تھا۔ سکندر صاحب کے لیے یہ کسی صدمے سے کم نہیں تھا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ ہمنا کو لیے ترکی شفٹ ہو گئے تھے، جو ان کے لیے ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوا تھا، اور وہاں انہیں اپنی دوست کی بدولت ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب آسانی سے مل گئی تھی۔ وہ دونوں ہنسی خوشی وہاں زندگی گزارنے لگے تھے۔ ایک دن سکندر صاحب واپس سے تکے ہارے گھر واپس آئے۔ ہمنا کے پریگننٹ ہونے کی خبر سن کر وہ بہت خوش ہوئے تھے، اب ان کی فیملی مکمل ہونے والی تھی۔ وہ ہر دن ہمنا کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر رکھتے، کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے۔ بے شک کام سے جتنے مرضی تکے ہوتے گھر آ کر خود کام کرتے، پھر وہ بھی وقت آ پہنچ جاتا جب ان کے ہاتھ 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ دونوں رنگ روپ شکل میں ایک جیسے ہی دیکھتے تھے۔ ہمنا اور سکندر نے مل کر ان دونوں کا نام ایان اور ایان رکھا تھا۔
ان کی زندگی ان کے بیٹوں کے آنے سے اور بھی خوشگوار ہو گئی تھی۔ ان کی زندگی مکمل تھی، ان میں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن ایک حادثے نے ان کی زندگی، ان کی خوشیوں کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس حادثے کو سوچتے ہوئے کبٹ کی جانب بڑھے تھے، کپڑوں کے نیچے چھپی تصویر کو نکال کر دیکھنے لگے تھے جو ان کی پوری فیملی کی تھی۔ کاش تم دونوں زندہ ہوتے تو آج حالات ایسے نہیں ہوتے۔ وہ آنکھوں سے نمی کو پوچھتے بولے، کاش میں تمہاری بات سن لیتا، کاش میں تم سب کو چھوڑ کر پاکستان واپس نہ جاتا، کاش زندگی میں ہمیشہ کاش ہی رہ جاتا ہے، کبھی بھی کاش حقیقت میں بدلتا، اور کاش تب ہی آتا ہے جب انسان کی زندگی میں کیا گیا اہم فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے، تب انسان کے پاس بچتا نہیں اور کاش کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ سکندر صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، ان کا پاکستان واپس جانے کا ایک فیصلہ ان کی پوری زندگی کو برباد کر گیا تھا۔ سکندر تم کیسے بھول سکتے ہو، یہ وہی بیٹا ہے جس نے غصے اور جلن کے باعث کیا کیا تھا۔ وہ ایان کی بچپن کی تصویر دیکھتے ایک دم جلال میں آئے تھے، پچھتاوے کی راہ میں ایک دفعہ پھر سے نہ رکاوٹ کا باعث بنی تھی۔